السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم۔ سا کو نرم ادا کرنا ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور میم کو لمبا نہیں کرنا، میم کے اوپر زبر ہے۔ یاد رکھیے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو ان میں سے زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تم حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے۔ ہؤلاء، یہ جو پہلی مد ہے یہ مد جائز ہے، دوسری مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ہا الگ تھا، اولا الگ تھا، اچھا یہ مد واجب ہے۔ 3 سے 4 الف آپ ان پر مد کر سکتے ہیں۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، قاف قلقلہ ہے، قاف کو ہلانا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے۔ لو واو مدہ ہے، واو مدہ واو ساکن یعنی کہ جزم والی واو سے پہلے حرف پر پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ ایسے یا مدہ جزم والی یا سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے یہ دیکھیں، یہ اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یہ تین ہوتے ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور ان کو لمبا کتنا کرنا ہے؟ صرف 1 الف کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا صاحب۔ اب میں صرف الف مدہ واو مدہ یا مدہ کہوں گا۔ لو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، دیکھیں زبر ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ فوسا سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ریجونا، اور ریجونا نہیں کرنا، جو واو مدہ ہے لمبا نہیں کرنا، ری یا مدہ اور را کو باریک۔ قوم نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، من یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، کم یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، پھر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ دیا یا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ریہم میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے۔ ملانے کی صورت میں یہ غنہ نہیں کریں گے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، ٹھیک ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، وا کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہو زبر ہو، را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور واو مدہ ہے۔ علی یا لین ہے، ہم یہاں میم ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ بالإثم لام کو ہلانا نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے حالت سکون میں، جو کہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے جی۔ اثم سا کو نرم ادا کرنا، ہلانا نہیں ہے۔ والعدوان دال پہ قلقلہ کرنا ہے، ہلا کے پڑھنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، وا الف مدہ ہے تو ہاں وقف کی صورت میں آپ یہاں مد کر سکتے ہیں۔ جب ملائیں گے آگے پڑھیں گے والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، پھر یہاں 1 الف کی مقدار کے برابر ہی اس کو لمبا کریں گے چونکہ الف مدہ ہے۔ یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، اس حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، تو واو مدہ ہے، کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، سین کو باریک سیٹی سے اور را کو خوب موٹا کرنا ہے۔
اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سین کے اوپر کیا ہے، کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، اور کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ تفادوہم تا کو باریک مد اصلی، دو و مدہ، میم ساکن کا اظہار ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، واو کو اونٹوں کو گول کرتے ہوئے ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ محو، ہا اور ہا میں فرق واضح طور پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ من، نون تنوین کا یہاں اظہار ہے۔ علیکم، لی لین ہے، عین کو واضح نکالنا ہے۔ کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے۔ اخراجہم، حمزہ کو تحقیق سے، خا کو موٹا اور را کو موٹا، الف مدہ، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، جب ملائیں گے غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے۔ تو، تا کو باریک، حمزہ کو تحقیق سے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مینو و مدہ ہے۔ ببع، عین کو واضح نکالنا ہے، واد کو موٹا ادا کرنا ہے۔ کاف کو باریک ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ تا مد اصلی ہے، با کو لمبا نہیں کرنا۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ٹھیک ہے، کاف کو ہلانا نہیں ہے، اور وہ مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، اور وقف کی صورت میں ضاد کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بِبَعْض ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین کو واضح طور پہ نکالنا۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فما، الف مدہ جزا پہ جو مد ہے، مد واجب ہے، حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے۔ میں، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، فا کو ہلانا نہیں ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، موٹا بھی نہیں کرنا۔ ذالک، مد اصلی ہے، لمبا نہیں کرنا دونوں کو۔ من، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے۔ الا، حمزہ کو تحقیق سے، لا الف مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، زال کو ہلانا نہیں، زا کو ہلانا نہیں ہے، زا کو زور سے پڑھنا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یوں، یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے۔ فیل، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ حیات الدنیا، یا مد اصلی ہے، اور دن یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، گویا کہ آپ کو قاعدے کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے تو ادغام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ کلمات ایسے ہیں، 4 کلمات ایسے ہیں جن پر یہ قاعدہ نہیں لگتا، وہ مستثنیٰ ہے۔ یہاں اظہار ہے، اس اظہار کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہو، یا واولین ہے۔ مل، لام کو ہلانا نہیں، قاف کو موٹا، یا میتی، یا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، دو و مدہ ہے، اور یہاں جو مد ہے مد جائز ہے۔ اشد العذاب، وقف کی صورت میں جو ہے وہ قلقلہ واضح طور پہ محسوس ہو، اور ذا الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے، لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کسی بھی لام کو لمبا موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کے لام کے سوا کسی بھی لام کو موٹا نہیں کیا جائے گا، اور یہ کب موٹا ہوگا؟ جب اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی، یہاں زبر آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو موٹا ادا کرنا ہے۔ بغا، غا، غین کو موٹا، الف بھی موٹا ساتھ۔ فی لین، نون تنوین کا اظہار ہے۔ عم،
میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ لام پہ جو مد ہے مد واجب ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، ذی یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور مد اصلی ہے، یہ بھی اظہار مطلق ہے، اور یا الف مدہ ہے۔ اچھا، لام کو ہلانا نہیں ہے، مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، خیرہ، خا کو موٹا اور را کو موٹا، اور وقف کی صورت میں یہ گول تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دینا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ فلا لا الف مدہ ہے، یخفف، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، عن نون ساکن کا اظہار ہے، ہم العذاب، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ولا لا الف مدہ، ہم میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، یوں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا کرنا ہے، صون، صاد کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، اور واو مدہ ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو آیت نمبر 86 تک آج ہم نے پڑھا ہے، 2 آیات آج ہم نے سیکھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو کو لازماً مکمل دیکھا کریں اور اس کو آگے لازماً شیئر کیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، شیئر کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سیکھیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔